بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 20واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے بنیادی جو مضمون رکھا ہے وہ توحید کا ہے۔ توحید جتنی مضبوط ہوگی، اللہ پر ایمان اور اللہ پر یقین جتنا مضبوط ہوگا، عمل اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ کامل ہوگا۔ اس لیے قرآن میں جگہ جگہ توحید کا مضمون ہے۔ یہاں بھی استفہام تقریری کے انداز میں توحید کو ثابت کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بات بالکل واضح ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے کہ جی یہ چیز کیسی ہے، یہ کام کس نے کیا، اور بات بالکل واضح، سب کو معلوم ہے کام کرنے والا کون ہے، یہ چیز کیسی ہے، تو خود ہی اس کا جواب اٹھایا جائے کہ کیا اس کے علاوہ اور کوئی اس کا جواب ہو سکتا ہے، کیا اس کام کو اس کے علاوہ کوئی کر سکتا ہے۔ تو اللہ خود پوچھ رہے ہیں، اور یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ مشرکین کہتے تھے کہ اس کائنات کو پیدا تو اللہ نے کیا، لیکن انتظام دوسرے معبودوں کو سونپا ہوا ہے، دوسرے معبود یہ نظام چلا رہے ہیں، ان کی بھی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ پوچھتے ہیں یہ بتاؤ بھائی آسمان و زمین کس نے پیدا کیا، آسمان سے پانی اتار کر باغات سرسبز کس نے بنائے، کیا تم درخت پیداوار اگا سکتے ہو، الہ مع اللہ، کوئی اور خدا ہے اللہ کے بعد جو یہ کام کرے؟ ظاہر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا زمین پر پہاڑ گاڑ دیے اللہ نے، جس سے زمین ہلنا بند ہو گئی، خوشخبریاں لانے والی ہوائیں جو بارش سے پہلے چلتی ہیں، دو سمندروں کے درمیان پردہ حائل کرنا۔ اس کے علاوہ پھر فرمایا بے قرار آدمی کی پکار پر اس کی تکلیف کو دور کرنا، یعنی جب آدمی مصیبت میں تکلیف میں ہو، مجبور ہو کر، اور یہ یقین کر کے وہی ذات فریاد رسی کرنے والی ہے، مدد دینے والی ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دل سے پکارے۔ پھر شروع میں پیدا کر کے موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا، آسمان و زمین سے روزی دینا، یہ سب کون کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی اور کر رہا ہے تو سمجھو وہ عبادت کے لائق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی کر رہے ہیں۔ آگے اللہ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں۔ کفار جب ایمان نہ لاتے تو حضور غمزدہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں آپ مردوں کو اور بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ یہ کفار بالکل مردوں کی طرح ہیں، جس طرح قبر کے اندر مردوں کو آپ سنا نہیں سکتے، وہ بات قبول نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ کفار بھی اگرچہ زندہ ہیں مردوں کی طرح ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جو مردہ قبر میں ہوتا ہے ممکن ہے وہ سن لے۔ اس آیت میں یہاں مردوں سے کفار مراد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ قبر میں لیٹے ہوئے مردے بھی مراد ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے بس میں سنانا نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی قدرت سے مردوں کو سنا دیں تو اور بات ہے۔ تو لہٰذا ممکن ہے کہ مردہ کوئی بات سن لے، اور اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، وہاں پہنچ کر سلام بھی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دابۃ الارض کا تذکرہ ہے۔ قیامت کے قریب ایک بہت عجیب الخلقت جانور ہوگا جو صفا پہاڑ سے نکلے گا اور چہروں پر لوگوں کے نشانات لگائے گا۔ آگے سورہ قصص کا تذکرہ ہے۔ سورہ قصص شروع ہو رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بالکل ابتدائی حالات بیان ہوئے۔ کسی نجومی نے بتا دیا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ ہوگا، تو فرعون نے حکم دے دیا کہ بچوں کو قتل کر دو۔ قرآن کہتا ہے اعلیٰ فی الارض، اس نے زمین میں جو ہے غالب ہو کر غرور و تکبر کے ساتھ سلطنت کی تھی اور قتل کروا دیتا تھا بچوں کو، عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ لیکن وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً۔ قرآن کہتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کمزور ہوتے ہیں، اللہ انہیں طاقتور بنانے کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، اختیار اور اقتدار انہیں دینا طے کر چکے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں بھی یہی طے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے والدہ کو بھی خطرہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا غمگین نہ ہو، دودھ پلاتی رہو، اور پھر اس کے بعد کہا والدہ کو صندوق میں رکھ کر یہ صندوق دریا میں ڈال دو، بچے کو صندوق میں رکھو پھر دریا میں ڈال دو۔ بہتا ہوا یہ صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچا، فرعون کے لوگوں نے اٹھا کر فرعون کے پاس پہنچایا۔ حضرت آسیہ نے فرعون کو آمادہ کیا کہ ہم اسے بیٹا بنا کر پالیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دربار میں کسی کا دودھ پینے پر تیار نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کی تجویز کے مطابق جو دور سے یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، ان کی والدہ کو بلایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کا دودھ قبول فرما گئے۔ اس طرح اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، واپس وہ اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، صحت مند تھے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے روحانی قوت کے ساتھ جسمانی قوت بھی خوب عطا کی ہوتی ہے۔ ایک جھگڑا ہو رہا تھا بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا اور قبطی کا، یعنی فرعون کی قوم کے ایک آدمی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ اسرائیلی مظلوم تھا، اس کو قبطی کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک مکہ مارا تو فرعون کا وہ آدمی مر گیا۔ دوسرے دن وہ بنی اسرائیل کا آدمی پھر کسی سے لڑ رہا تھا، اس نے پھر پکارا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی شریر لگتے ہو، ہر مرتبہ بلاتے ہو مجھے، اور جب پکڑنا چاہا ظالم کو تو وہ سمجھا مجھے پکڑ رہے ہیں، تو اس نے کہا آپ نے تو کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، مجھے بھی ماریں گے۔ اس طرح یہ بات پھیل گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے آ کر خبر کر دی کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حکم سے یہاں سے وہ روانہ ہو گئے، مدین پہنچے، دیکھا لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، دو خواتین الگ ہیں جانور پکڑی ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا، آگے بڑے ڈول کھینچا اور پانی پلایا۔ ان خواتین نے اپنے جانوروں کو واپس آئیں۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ مشہور قول پر حضرت شعیب علیہ السلام کو کہا کہ ابا اس نوجوان نے اس طرح تعاون کیا ہے، اور بڑی شرم اور حیا کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ آئے
والد صاحب کے پاس، تو بیٹیوں نے خود درخواست کی کہ ان کو اجرت پر رکھ لیں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، قرآن ایک اصول بیان کر رہا ہے، کسی کو کوئی ذمہ داری دینی ہے تو دو چیزیں دیکھی جائیں۔ ایک یہ کہ اس کے اندر طاقت ہو، طاقت کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کی صلاحیت ہو، چاہے جسمانی ہو یا دماغی ہو۔ دوسری بات، امانت داری اس کے اندر بھرپور ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں دونوں صفات تھیں، اور یہ اصول ہر جگہ چلے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پیشکش کی، آپ نے 8 سال اگر میرے یہاں کام کیا، میری بکریاں چلائیں، تو پھر یہ ہوگا میں آپ کی شادی اپنی 2 بچیوں میں سے کسی سے کر دوں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یاد رکھیے، اصل تو یہی ہے کہ لڑکا والا لڑکی والوں کے یہاں رشتہ دے، لیکن اگر لڑکی والا کسی مصلحت سے اپنے یہاں سے کوئی رشتہ بھیجتا ہے تو یہ عیب نہیں ہے۔ کوئی نیک دیندار لڑکا مل گیا تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کو ہمراہ لے کر مصر روانہ ہوئے۔ پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ اندھیری رات میں جب سخت سردی لگ رہی تھی، آنکھ کی ضرورت تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے پہنچے، دیکھا دور آنکھ جل رہی ہے، قریب پہنچے دیکھا یہ تو اللہ کی ایک تجلی ہے جس سے درخت چمک رہا تھا۔ اللہ نے ان سے ہم کلامی کی اور انہیں نبوت بھی عطا فرمائی۔ اس کے بعد انہیں 2 معجزات بھی دیے، ید بیضاء اور عصا۔ اللہ فرماتے ہیں وما كنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر وما كنت من الشاہدین، کہ نبی یہ واقعات ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ امت کو بتا رہے ہیں۔ کوہ طور کی مغربی جانب تورات کا دیا جانا، موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، مدین سے واپسی پر نبوت ملنا، یہ جتنے واقعات ہیں نبی آپ وہاں موجود نہیں تھے، پھر بھی آپ من وعن تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بتایا، یہ دلیل ہے کہ آپ کو وحی کے ذریعے بتائے گئے اور آپ اللہ کے نبی ہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ایک فضیلت بتا رہے ہیں جو کسی سابقہ نبی پر، شریعت پر ایمان رکھتے تھے، تورات پر، انجیل پر، اور وہ پھر ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کہتے ہیں اولئک یؤتون اجرهم مرتين، ان کو دوہرا اجر ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنا آبائی دین چھوڑ دیا، پھر اسلام اختیار کیا، لوگوں کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کیا۔ ان کی صفات کیا ہیں؟ صبر کرتے ہیں، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، اور مال خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محسن تھے، ایمان نہیں لائے۔ آخر حیات میں حضور نے آخر وقت میں بڑی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ نزع کے وقت میں حضور نے ان سے فرمایا تھا چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لو، اللہ کے یہاں جھگڑوں گا، سفارش کروں گا آپ کے حق میں، لیکن باوجود آپ کی خواہش کے مقدر نہیں تھی ہدایت، وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نبی کو تسلی دے رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے قبضے میں نہیں، آپ جس کو چاہیں ہدایت دیں ایسا نہیں ہوگا، ہدایت اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ بڑے بے نیاز ہیں، اللہ غنی بہت ہیں، ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے ہر وقت، ساتھ ہی امید رکھنی چاہیے۔ جو بندہ ہدایت مانگے گا، جس کے اندر طلب ہوگی، اللہ ہدایت دیں گے، اور اگر طلب نہیں ہوگی تو ہدایت ملنی مشکل ہے۔ پھر قارون کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل کے ایک آدمی تھا، بعض حضرات نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا، مال اس کے پاس بہت زیادہ تھا، اس کے خزانے کی چابیاں قرآن کہہ رہے یہ اونٹ اٹھاتے تھے اور نوجوانوں کی ایک طاقتور جماعت اٹھاتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ یہ عبرت بن گیا قیامت تک کے لیے، اور اس میں مالداروں کے لیے سبق ہے جو صرف مال کمانے کو مقصد زندگی سمجھتے تھے، کہ اسے اپنے سامان، مال، جائیداد پر بہت ناز تھا، گھمنڈ آیا اور کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے اپنے علم، ہنر کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر یہ مال ملا، میں نے خود کمایا۔ اللہ کی طرف سے اسے سزا ملی، بہت گھمنڈ کے ساتھ نکلا تھا اور بڑے غرور و تکبر کے ساتھ۔ قرآن ایک تقابلی مطالعہ آگے پیش کر رہا ہے۔ جو دنیا کے طالب تھے انہوں نے کہا ہائے جو قارون کے پاس ہے ہمیں بھی ملے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، نصیبوار ہے۔ لیکن جو طالب آخرت تھے انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، تمہاری کمبختی، کیا تمنا کرتے ہو، ارے آخرت کے ثواب پر نظر رکھو۔ ایسا ہی ہوا، فرعون کا انجام تباہ و برباد ہوا تو قارون بھی اسی طرح برباد ہوا، مال سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، محلات، ساری جائیداد سب دھس گئی، لوگوں کے لیے عبرت بن گیا۔ اب جو لوگ کل تمنا کر رہے تھے، قرآن کہتا ہے یہ انجام دیکھ کر وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور کہنے لگے یا اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ایسا مال نہیں دیا، آپ کا شکر ہے آپ نے ہمیں عافیت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو مقام جحفہ پر پہنچے، مدینہ کے راستے کی مشہور منزل رابغ کے یہ قریب ہے۔ اس وقت میں مکے کے راستے پر نظر پڑی، بیت اللہ اور وطن یاد آیا، جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل کیا وہ اللہ آپ کو مکہ دوبارہ لائے گا، تسلی دی، وعدہ کیا، پورا ہوا۔ ہجرت کے 8ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر اپنے آبائی وطن میں داخل ہوئے۔ سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے، اس میں مکڑی کا تذکرہ ہے، عربی زبان میں عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مسلمانوں پر کفار کی طرف سے ابتدائی زمانے میں بہت ظلم ہو رہے تھے، مسلمان پریشان ہو جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کے لیے کہتے، اللہ تسلی دے رہے ہیں دیکھو جنت اتنی سستی نہیں ہے کہ تکلیفوں کے بغیر مل جائے، تکلیفیں آئیں گی، صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا یا ایمان لانا کافی نہیں ہے، لیکن یہ آزمائشیں جلد ختم ہو جائیں گی۔ یہ تکلیفیں اس لیے آتی ہیں کہ مصائب کی بھٹی میں پھر انسان کندن بن کر نکلتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے، اچھے اخلاق آتے ہیں، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ شروع اسلام کے زمانے میں ایسا بھی ہوا کہ بہت سے مواقع پر لوگ مسلمان ہوتے، ان کے والدین چونکہ کافر ہوتے تھے، وہ ضد کرتے تھے کہ تم ہماری بات مان کر واپس اسلام چھوڑ کر آؤ کفر کی طرف۔ اللہ نے ایک
اصول بیان کر دیا. دیکھو والدین کی اس میں اطاعت نہیں کرنا. ہاں ویسے ان کی فرما برداری کرو, اچھا سلوک کرو, ان سے بدتمیزی نافرمانی نہ کرو چاہے وہ کافر ہوں, لیکن اگر کفر کا حکم دیں, شریعت کے خلاف کوئی بات کہیں, ان کی بات نہیں مانو گے. کافر مومنوں سے کہتے تھے تم ایمان چھوڑ کر واپس کافر بن جاؤ, قیامت میں باز پرس ہوئی, ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے, گناہ ہم لے لیں گے. قرآن کہتا ہے یہ بات فضول ہے, کوئی کسی کے گناہ نہیں اٹھا سکتا. یاد رکھیے کسی بڑے یہ کسی بھی اونچے آدمی کی بنیاد پر کوئی گناہ کرنا یا نڈر ہو کر بدکاری والی زندگی گزارنا کہ جی یہ ہمارے کام آئیں گے, یہ ہمارے گناہ یہ اٹھا لیں گے, یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. آگے چند انبیاء علیہم السلام کا مختصر تذکرہ کیا, حضرت نوح, حضرت ابراہیم, حضرت اسحاق, حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کا, اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی امتوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاک کیا. وما كان اللہ لیظلمہم ولکن كانوا انفسہم یظلمون. اللہ نے ظلم نہیں کیا, ان امتوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا. تو پھر کیا ہوا, کسی پر زلزلہ آیا, کسی پر چیخ کا عذاب آیا, کسی پر طوفان آیا, کسی پر پتھر برسائے گئے, کسی پر آگ کا بادل برسا, یہ ان کے گناہوں کا انجام ہوا. آخر میں اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال دی, جس طرح مکڑی جالا تن کر اس پر بھروسہ کرتی ہے, تو مشرک بھی حقیقی اللہ کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو اپنا رکھوالا سمجھ رہے ہیں, مگر مکڑی کا جالا بہت کمزور ہوتا ہے. اسی طرح یہ ان کے باطل معبود بے بس ہیں, کفار کو یہ کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچا سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.